اس کا مزہ لیتے ہیں، لیکن اگر آدھا گھنٹہ ہمیں دین سکھایا جائے تو ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں، تھکان پیدا ہو جاتی ہے، ہم بور ہونے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اب ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر کو سن کر کے اور خدا رسول کی باتوں کو سن کر کے تھک جاتے ہوں اور گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلوں پر کھڑے رہ کر، چوراہوں پہ کھڑے رہ کر باتیں کر سکتے ہوں، وہ آخرت کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آئندہ ہونے والے حالات کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ آج ہمارے احباب بڑے جذباتی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، پڑھا، سن رہا ہوں تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں جہاد کی بات ہونی چاہیے۔ میں بالکل عام الفاظ بولتا ہوں، سنیے دھیان سے، جہاد کی بات علماء لوگ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہو جہاد کیا چیز ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھا جاتا ہے، آج تک نماز کے مسائل یاد نہیں ہوئے۔ 5 ٹائم نماز ہے نا، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، ابھی تک جو ہمیں روز کرنا پڑ رہا ہے اس کے مسائل بھی ہمیں یاد نہیں ہوئے، اور جو ہمیں سالوں سال میں کبھی کرنے کی نوبت پڑ سکتی ہے، ابھی تو خیر بہت آگے حالات بنیں گے، اس کے بارے میں آج بحث کر رہے ہیں۔ جو روزانہ پاکی اور ناپاکی کی روز کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ پاکی کسے کہتے ہیں، ناپاکی وہ جاننے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ حلال اور حرام، بھائی کھانا تو انسان کھائے گا نا، 24 گھنٹے میں کھائے گا پیے گا، تو اسے حلال اور حرام جاننا بہت ضروری ہے۔ جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اسے جاننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بات کون سی کر رہے ہیں؟ جہاد کی بات ہے۔ ارے بھائی گھر سے نکلتے ہوئے جب مسجد آتے تو گھٹنے میں درد ہونے لگتا ہے، جن کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جہاد کی بات ہونی چاہیے۔ اگر چلنے کے لیے یہاں سے پیدل کہہ دیا جائے کہ آپ کو گیڑی گیٹ جانا ہے تو پیدل چلنے میں پسینہ آ جائے گا، وہ کہتے ہیں جہاد کی بات ہونی چاہیے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے؟ جہاد کوئی پھولوں کا ہار سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے حق کو اصول کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے حق کو اصول کرنے کے لیے محنت کرنا، اپنے حق کو اصول کرنے کے لیے ہمت مردانگی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت بڑی طاقت کا نام ہے صاحب، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دوڑا دیا جائے نا، یہاں سے دوڑتے دوڑتے پسینہ آ جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جہاد کی بات، یہ قوم کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایموشنل کر کے، جذباتی بنا کر کے غلط راہ پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے اس طرف آ جاؤ، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ یہ ہو چکا ہے 1 صدی پہلے، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا المحجۃ المؤتمنہ کے اندر، لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور آج بھی وہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ خبردار اسے غلطی نہ کریں، آپ اصلاح کی طرف آؤ، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف آؤ۔ اپنے آپ کو جتنا بہتر بناتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پہلے بہتر تو بنائیں۔ حج سال میں 1 بار، وہ بھی کس پر ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو اس پر ہے۔ حج کے مسائل کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ روزے کے مسائل کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ زکوٰۃ کے بنیادی چیزیں کتنے لوگوں کو معلوم ہیں؟ نماز اور روزے کے مسائل، بنیادی مسائل کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ غسل، وضو، تیمم کے مسائل کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ پھر صاحب جہاد کی تماشا نہیں، کوئی کھیل نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کے بھی احکامات، اس کے بھی قوانین، اس کے بھی شرائط ہیں۔ جیسے نماز کے مسائل ہیں، بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر پاکی کی نماز، بغیر صدر چھپائے نماز، اور ایسا نہیں کہ نماز آپ صدر چھپائے ہیں باوضو پڑھ لیں، قبلہ کی طرف ہی منہ کرنا ہو تو شرطیں ہیں نا، ایسے ہی اس کے بھی شرائط ہوتے ہیں۔ ان شرائط میں سے آپ کے اندر ایک بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اور باتیں کیا کر رہے ہیں وہ بچے جو رات کے 12 بجے تک کے اوڑلوں پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء لوگ دھیان نہیں دے رہے، انہیں دنیا کی خبر نہیں، الحمدللہ خوب خبر رکھتے ہیں، مگر خبردار لوگوں کے نقصانے پہ نہ آئیں، غلط راہوں پہ نہ جائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے قوم کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے محلوں کی اصلاح کریں، انہیں تیار کریں، انہیں سچائی سکھائیں، ایمانداری سکھائیں، محبت سکھائیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ سکھائیں، دنیا میں ترقی کرنے کا راز سکھائیں، مل جل کے رہنے کا انداز سکھائیں، آپس میں پیار کا بانٹیں، محبتوں کو تقسیم کریں۔ پہلے آپ تو متفق ہو جائیں، آپ تو گلے سے گلے ملا لیں، آپ تو ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو لڑائی کر لیتے ہیں، لائن مسجدوں میں کھڑے کر لیتے ہیں سب لگانے کے لیے، جہاد کریں، کیا تماشا بنا۔ قرآن پاک میں کئی 100 آیتیں جہاد کے بارے میں، ایک تو نہیں، ہاں اس کے شرائط بھی ہیں،
احادیث مصطفیٰ کے اندر، قرآن کریم کے اندر، فقہ کے اندر میں نے کہا نا ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی. سے نماز کے شرائط صحیح ہونے کے 6 فرض ہونے کے 7. جب تک یہ شرائط نہیں پائے جائیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. ایسے ہی اس کے شرائط ہو، جیسے حج کے شرائط، روزے کے شرائط، زکوٰۃ کے شرائط کہ مالک نصاب ہو، سال پورا ہوا ہو، بالغ ہو، مسافر نہ ہو، یہ ہو وہ ہو وہ ہو، پھر جا کے زکوٰۃ نکالنی. کتنی نکالنی ہے وہ بھی حد ہے. کوئی جہاد کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی شور شرابہ ہے، کیا ہے؟ وہ اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت ہے. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ کو چلنے میں تکلیف ہے، اٹھنے میں تکلیف ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں سے، سنت بھی نہیں پڑھتے، کہ جہاد کریں گے. یہ مذاق ہے، اسلام کا مذاق ہے. غیروں کے سامنے اسلام کا ہنسی اڑانا ہے اور اسلام کی غلط شبیہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو باقاعدہ لوگوں کی نگاہوں میں بگاڑ کے پیش کرنا ہے. ابھارا جا رہا ہے غلط طریقے سے ابھارا جا رہا ہے. ہاں ابھارنا ہے تو قوم کو ابھارو تعلیم کی طرف، قوم کو ابھارو ترقی کی طرف. جب ہماری قوم تعلیم و ترقی سے آراستہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. لوگ چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا کب کون آپ کا استعمال کر لے، کہاں استعمال کر لے آپ کو شاید خبر نہ ہو. لہٰذا سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. حالات کو خود سمجھیں، غور کریں، جذبات کے شکار نہیں، ہوش کے ساتھ کام لیں، اپنی نسلوں کو بہتر بنائیں، اپنے خاندان، پریوار، محلہ، علاقہ، ان تمام کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کریں. اخلاق میں، کردار میں، تعلیم میں، اوصاف میں، محبت میں، عدل و انصاف میں، اس میں آپ فرمان چڑھ جائیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کی جائے گی. لیکن ابھی بنیاد ہی خراب ہے اور آپ چھت کی بات کر رہے ہیں. ابھی بنیاد ہی نہیں کھود سکے اور آپ دیواروں پہ بحث کر رہے ہیں. ابھی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 فٹ زمین بھی نہیں ہے اور آپ رنگ و روغن کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں یہ باتیں اور کہاں وہ باتیں. خدارا ہوش میں آئیں، لوگوں کی جذبات کے شکار نہ ہو. یہ بڑا عجیب دور ہے. پچھلے زمانے میں ایسا ہو چکا، لوگوں نے یہی شرارتیں کی. مسلمان نوجوان بچے جو کچھ نہیں جانتے انہیں ابھارا، غلط راستوں پہ ڈالا اور اس کے بعد نقصانات ہوتے رہے، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں، جو میری اپنی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم میں آگے بڑھانا، ترقی میں آگے بڑھانا، دنیاوی معاملات میں آگے بڑھانا. جب اس میں آپ آگے بڑھ جائیں گے وہ منزل آ جائے گی تو خود بخود حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پروردگار آپ کو ہم کو سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.